آج میں جو بات آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ میرے ذاتی تجربات کا حصہ رہی ہے اور اس کو بہت عرصہ میں نے پریکٹس بھی کیا ہے۔ یہ وہ علم ہے جسے عام لفظوں میں ٹیلی پیتھی کے نام سے جانتے ہیں یا تھاٹ پاور کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ جو خیال خوانی ہے، اس میں میسج یعنی اپنے خیال سینڈ کیے جاتے ہیں کسی دوسرے دماغ کو، اور اسی طرح اس میں میسج وصول کیے جاتے ہیں کسی اور دماغ سے یا کسی کی سوچ کو پڑھا جاتا ہے دماغ کی مخفی باطنی قوت کے ذریعے۔ ان روحانی دماغی مشقوں میں کامیابی تب ہی حاصل ہوتی ہے جب ہم خود اپنی سوچ کو یعنی اپنے خیال کو خود کو سینڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس کے بعد ہی یہ خیال باقی لوگوں تک پہنچائے جا سکتے ہیں۔ ان مشقوں کے دوران ہماری ذات میں سے جو روشنی کے رنگ نکلتے ہیں اور سامنے موجود کسی دیوار، کسی آبجیکٹ جس پہ کہ آپ یہ مشق کر رہے ہیں، جب اس پر پڑتے ہیں تو وہ ہماری سانس کا کسی خیال کی شکل میں جسم سے خارج ہو کر کسی رنگ میں ظاہر ہونا ہے۔ ہر سوچ کا ایک رنگ ہے اور ان رنگوں کا آپ کے مزاج، کردار اور حالات کے حساب سے ایک مخصوص اثر ہوتا ہے۔ اور پھر جب دوسری طرف سے آپ ہی کا خیال، آپ ہی کی سوچ، آپ ہی کی وہ سانس جو سامنے پڑے اس آبجیکٹ سے جس پہ آپ نگاہ کو مرکوز کیے ہوئے ہوتے ہیں پلٹتے ہیں کسی اور رنگ میں کچھ اور اثر لیے ہوئے، یا وہی رنگ جو آپ کی جانب سے نگاہ کے فوکس کے دوران دھوئیں یا بادلوں کی شکل میں آپ کی نگاہ سے خارج ہوا، آپ کی طرف پلٹے، تو خیال خوانی کا نیٹ ورک شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ خیال ایک لہر میں، ایک ویو میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ خیال کا یہ پروسیس ری سائیکلنگ کی طرح چلتا ہے، اور اس مشق کے دوران آپ کے خیال کا ایک رنگ جب آپ کی طرف پلٹتا ہے تو اکثر اس میں بہت سے اور رنگ شامل ہوتے ہیں، جیسے کہ رینبو یعنی قوس قزح، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کے ارد گرد، آپ کی نگاہ کے پاس اور بھی لوگ اسی لمحے میں جو سوچ رہے ہیں وہ سوچیں رنگ کی شکل میں آپ تک پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ عام زندگی میں جب ہم عام طریقے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے ارد گرد، اپنے ماحول میں صرف وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو کہ ٹھوس ہیں، جو کہ نظر کے سامنے ہوتی ہیں، جو مادی شکل میں موجود ہیں، جیسا کہ ہمارا کمرہ، اس کمرے میں موجود بیڈ، کرسی، ٹیبل، الماری، دیواریں، کتابیں، کمپیوٹر، گلاس وغیرہ وغیرہ، ہم انہیں دیکھتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنی نظر کو کسی ایک نقطے یا کسی ایک آبجیکٹ پہ مرکوز کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، تو ہماری ذات میں خیالات کے رنگ یکجا ہو کر پھیلنے لگتے ہیں، تو ہم پر باہر سے اثر انداز ہونے والے اور لوگوں کے خیالات کے رنگ ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں آپ کو جو بھی جانتا ہے اور آپ کے متعلق کچھ سوچ رہا ہے یا آپ سے کوئی کام کروانا چاہتا ہے، وہ سوچیں رنگ کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہوتی ہیں، آپ پہ اثر کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں آپ اسی شخص کے بارے میں اچھا یا برا سوچتے ہیں، تو آپ اپنے ارد گرد رنگوں میں گھرے ہوئے ہیں جنہیں آپ عام نظر سے نہیں دیکھ سکتے، بلکہ اسے دیکھنے کے لیے احساس کا لطیف ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی نگاہ کی مرکوزیت کی مشق سے انسان کے اندر موجود خوابیدہ صلاحیتیں بیدار ہونے لگتی ہیں، وہ صلاحیتیں، وہ خوبیاں جو ابھی سو رہی ہیں۔ تو انسان تنہا کسی جگہ موجود ہو کر بھی تنہا نہیں، اس کے ساتھ رنگ ہیں یعنی خیال ہیں، اور ان خیال کا اثر آپ قبول کرتے ہیں اور ان کے مطابق کام بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے خیالات کو، اپنی سانس کو ایک راہ دے دیں، اس پر توجہ کریں، اس کی مشق کریں، تو آپ اپنے اور دوسرے کے خیال میں یعنی رنگ میں فرق پا سکتے ہیں اور کسی غیر خیال کو غیر کی طرف لوٹا کر اپنا معمول بنا سکتے ہیں۔ اپنے اندر موجود اس باطنی صلاحیت کو دریافت کر کے اس سے ایک بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ جہاں جس کے خیال میں موجود رہنا چاہتے ہیں وہاں اپنی سوچ اور اس سوچ کے رنگ کے ذریعے موجود رہ سکتے ہیں۔ تو ٹیلی پیتھی میں یا کسی بھی روحانی پریکٹس میں انسان کو اپنے اندر سے رنگ کی لہریں یا شعاؤں کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے۔ خلائی مخلوقات کو جیسے خلا میں پیغام بھیجے جاتے ہیں، اسی طرح ایک خلا آپ کے ارد گرد بھی ہے۔ جس جگہ آپ رہتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کے آس پاس ہے،
ان چیزوں اور آپ کے درمیان جو فاصلہ ہے، چاہے 2 فٹ کا ہو، وہ آپ میں اور اس شے میں خلا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس شے اور آپ کے درمیان کچھ بھی نہیں، جبکہ ایسا نہیں، کیونکہ اس کچھ نہیں کے خلا میں بہت کچھ موجود ہے، بس غیر مرئی ہے، ابھی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ نگاہ گہرائی سے، باریکی سے نہیں دیکھ رہی، صرف سامنے سامنے دیکھتی رہتی ہے۔ نظر کی مشقیں مسلسل کرتے رہنے سے نگاہ میں مستقل مزاجی پیدا ہو جاتی ہے، کسی ایک طرف رک جانے میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ جب نگاہ میں یہ ٹھہراؤ آ جائے تو پھر نگاہ باہر کے خیالات کو یا رنگوں کو اپنے میں جذب کرنے لگتی ہے، تو دوسری جانب سے آنے والے خیالات کے سگنلز آپ کو محسوس ہونے لگ جاتے ہیں، اور آپ اپنے احساس کی قوت سے ان رنگوں کو اپنا رنگ دے کر، یعنی اپنا خیال دے کر اس جانب لوٹا سکتے ہیں، اور اپنی مرضی کا کام اس انسان سے کروا سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس رنگ کو جو آپ کی طرف سے خیال بن کر دوسرے انسان تک پہنچا، وہ اسے اپنے من کا خیال سمجھتا ہے اور بخوشی اس پر عمل کرنے لگتا ہے۔ اس ضمن میں آپ سے ایک سب سے اہم بات یہ شیئر کرنا ہے، اور یہ بہت باریک نکتہ ہے، اسے آپ یاد رکھنا کہ آپ کی زندگی، آپ کی دنیا اتنی ہی ہے جتنی آپ کی معلومات، آپ کے رابطے، آپ کا علم ہے۔ یعنی دنیا میں آپ آج تک جتنے لوگوں کو جانتے ہیں اور جو آپ کو جانتے ہیں، جن سے کبھی آپ کی بات ہوئی یا جن سے کوئی تعلق رہا، جو آپ کو یاد کرتے ہیں اور جو آپ کی یاد میں رہتے ہیں، ٹیلی پیتھی کا عمل ان پر ہی اثر کرتا ہے، کیونکہ خیالات کے ذریعے، یاد کے ذریعے یہ رابطہ مسلسل قائم رہتا ہے۔ جیسے کہ خدا نخواستہ آپ کے کسی پیارے کو کوئی غم آ گیا، آپ کو اس کی خبر ہوئی اور آپ کے خیال نے اس کے غم کا رنگ پکڑ کر خود بھی غمگین ہو گیا، یعنی جو وہ محسوس کر رہا ہے آپ نے وہی محسوس کیا، گویا آپ وقتی طور پہ اس کے معمول بن گئے، یعنی میڈیم، یعنی وہ آبجیکٹ جس پہ اس کی نگاہ ہو، اور کیونکہ آپ کی نگاہ سوچ کی صورت میں اس کو سوچ رہی تھی تو اس کے احساس کی خبر آپ کو پہنچ گئی۔ انسان خود روشنی کا مجموعہ ہے جس میں تمام رنگ موجود ہیں، اور روشنی قوت ہے، انرجی ہے، جسے ظاہر کی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ انرجی کام تب ہی کرتی ہے جب اسے دیکھا جا سکے، محسوس کیا جا سکے، پہچانا جا سکے، باطن یعنی بصیرت کی آنکھ سے، اور اسی کے لیے پریکٹس کی جاتی ہے خیال خوانی یعنی ٹیلی پیتھی کی مشقوں سے۔ یہ انرجی وہ سایہ ہے جو ہمارے مادی جسم پہ غیر مرئی طور پہ یعنی انویزیبل شکل میں اورا کی حالت میں لپٹا ہوا ہے۔ ہماری ساری توجہ مادی جسم پہ رہتی ہے، ظاہر پہ رہتی ہے، تو اس کی صلاحیتیں دریافت نہیں ہو پاتی۔ اکثر بارش کے بعد کچھ رنگین روشنی کی شعاعیں تہ در تہ قوس قزح کی شکل میں نظر آتی ہیں، جو کہ دنیا کے مادی وجود کے اوپر لپٹی ہوئی ہیں، مختلف رنگوں کے ساتھ۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے جسم کے مادی وجود کے اوپر جب علم کی بارش پڑتی ہے تو اورا کے رنگ کچھ دیر کے لیے نظر آنے لگتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ رنگ آپ پر بڑا اثر ڈالتے ہیں، یہی آپ کا ماحول بنا دیتے ہیں، یہی آپ کا کردار بنا دیتے ہیں، یہی آپ کو کمزور کر سکتے ہیں، یہی آپ کو طاقتور بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ رنگ مختلف خیالات کے ہیں جو آپ سے باہر ہیں لیکن آپ میں موجود ہیں۔ آپ کا دماغ ہر دم دوسری جانب سے خیال کی سگنلز موصول کرتا رہتا ہے۔ جو شخص زیادہ ڈپریشن میں رہتا ہو وہ اتنا ہی زیادہ رنگوں میں گھرا ہوا ہے۔ نظر کو ایک جگہ فوکس کرنے کی مشق خیال خوانی میں کیوں کروائی جاتی ہے؟ اس لیے ہی کروائی جاتی ہے کہ باہر کے خیالات سے چھٹکارا پایا جا سکے اور اپنے اندر موجود ایک خیال پر نظر ٹک جائے، جس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان پر کسی اور خیال کا اثر نہیں ہو پاتا، اور اس مشق کی مہارت کی وجہ سے آپ کا خیال دوسرے کو متاثر کر سکتا ہے۔ ایک کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ یا کوئی موبائل فون چارج ہوتے وقت کسی سوئچ، بیٹری یا چارجر سے منسلک ہوتا ہے، جو کہ اسے چلنے کی یعنی آن رہنے کی قوت دیتا ہے، اور اتنا چارج ہو جائے کہ اب اسے وائرلیس کر دیا جائے، چارجنگ کی تار ہٹا بھی دی جائے تو جب تک اس میں وہ برقی چارجنگ موجود ہے تب تک آپ کی ڈیوائس آن رہتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسان کا دماغ ہے جو کہ سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے اور کروانے کی قوت کی ایک ڈیوائس ہے، اور اس کی چارجنگ کا سوئچ، بیٹری یا جو چارجر ہے اس کا تعلق انسان کی باطنی قوت سے ہے۔ یہ باطنی قوت تعلق رکھتی ہے آپ کی روحانی صلاحیتوں سے۔ اگر انسان اپنی روحانی ڈیوائس کو مادی ڈیوائس کی طرح روزانہ روحانی مشقوں کے ذریعے چارج کرتا رہے تو دماغی قوت آن رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نظر کا ایک قانون یہ ہے
کہ آپ جو بھی نظارہ یا شے اپنی آنکھوں سے باہر دیکھتے ہیں پہلے اس کا عکس آپ کے دماغ میں موجود ہوتا ہے، تبھی آپ اسے باہر دیکھ سکتے ہیں۔ خیال خوانی میں آپ نے اپنے دماغ کے عکس پر نظر رکھنا ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس شے کی را یعنی خالص شکل ہوتی ہے، باہر تو محض اس کا عکس ہے۔ آپ باہر کی شکل کو اپنے دماغ کے اندر جس رنگ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہے تو اسے باہر دیکھنا شروع کر دیں، تو اس شے کا اثر رنگ کی شکل میں یعنی اثر کی شکل میں فضا میں پھیل جاتا ہے۔ اور اگر کوئی خیال یا تصور آپ کو وحشت طاری کر رہا ہو تو اس کے رنگ کو اپنے دماغ میں ہی بدل ڈالیں، اور پھر سامنے اس کے عکس کو جب دیکھیں گے تو وہ اپنا برا اثر کھو کر جب فضا میں پھیلے گا تو آپ کے لیے سود مند ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں مزید تفصیل اور مشق کا طریقہ بتانے کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔